अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो कुछ ना सुना गया, बोला गया, ना देखा गया, ना दीवार के पीछे भी वो बातें नहीं होती थी जो आज खुलकर मैदान के अंदर हो रही हैं। इमरान खान ने इन्हें वहां पर ले जाकर मारा है कि जहां पर पानी मांगना तो बड़ी दूर की बात है। इनकी 7 नस्लें भी आने वाले टाइम में जब सियासत करेंगी तो सोहेल वड़ाइच और अंसार अब्बासी साहब जैसे लोग टीवी पर बैठकर चीखेंगे चीखेंगे और मत्था अपना दीवार के साथ मारेंगे कि बेटा धांधली ना करना, मैंडेट चोरी ना करना, नहीं तो खान आ जाएगा। इमरान खान ने इनके साथ पत्थर बांधकर इन्हें पानी के नीचे फेंक दिया। बारूदी सुरंगें उसने आज बाकायदा से बना दी हैं, जिधर पांव रखेंगे फटेगी, डज की आवाज आएगी जहां पर ये पांव रखेंगे। इन्हें शौक था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने का। इमरान खान ने मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। यानी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई है। तमाम तर बैन अल-अक़वामी मीडिया को बुला लिया गया। यानी इंटरनेशनल मीडिया सारा यहां पर मौजूद था। गोरी चिट्टी गोरियां, उसके बाद जनाब गोरे बड़े संजीदा किस्म के साफी जो लिखते हैं बोलते हैं, हमारे वाले नहीं, जो लिफाफी हैं, जो ऐसे टाई ऐसे पहनकर शेव करके क्लीन शेव करके और उसके बाद मुफादात और कोठियां और समोसे पकौड़ों के ऊपर बिक जाते हैं या प्लॉट के पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो देख रहा था वो अरशद शरीफ की तस्वीर लगाकर ये कुर्सी टेबल और रोटी मांगते रहे। तो ये वो वाले साफी नहीं है। बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल प्रेस, पूरी दुनिया का मीडिया मैरियट के अंदर जमा हुआ और इससे पहले पाकिस्तान में इतना मीडिया नहीं आया एक जगह पर जितना मीडिया आज मैरियट के अंदर मौजूद था। तो खान ने वहां पर बिल्कुल सब कुछ यानी क्लियर करके रख दिया है। उस हवाले से आपको बताते हैं, पाकिस्तान में ये सोचा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, लोग हैरान है कि मौलाना साहब को आखिर क्या हुआ है कि अचानक से इन्होंने किस खंबे को टक्कर मार दी है, कौन सी गोली खा गए, कौन सी दवाई खा गए, पानी ज्यादा पी गए, मौलाना साहब का मसला क्या हुआ है। मौलाना साहब वो बातें कर रहे हैं जो बातें बड़ी खौफनाक हैं। यानी जो बातें पाकिस्तान में आमतौर पर नहीं होती, लोग या तो डरते हैं या उनके पर जलते हैं। ये बातें आप नहीं कर सकते खुलकर। इससे पहले वो माजी के एस्टेब्लिशमेंट को जोड़ते रहे कि जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है, लेकिन आज गरीदा फारूकी साहब के शो में उन्होंने कुछ अहम तरीन इदारों की शख्सियात जो कि मौजूदा हैं उनके नाम ले लिए हैं। अब ये बड़ा संजीदा नौयत का मामला है, चूंकि जाहिर है पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज हुई, पाकिस्तान की एक हुकूमत गिरी है, एक लीडर है जो जेल के अंदर मौजूद है, महंगाई का तूफान आया, एक तबाही इस मुल्क के अंदर निकली है और मौलाना साहब बहुत यानी सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं और बहुत अहम तरीन शख्सियात के अब नाम लेना बाकायदा से शुरू हो गए हैं। ये बड़ी सीरियस नौयत के चार्जेस है, सीरियस नौयत की चार्जशीट है जो मौलाना साहब ने शुरू की है। लिहाजा इसका फैसला करना जरूरी है कि या तो मौलाना झूठ बोल रहा है या फिर ये इसका वंस फॉर ऑल, चूंकि ये बातें बहुत बहुत सीरियस नौयत की हो गई हैं। गरीदा फारूकी साहबा के शो से वो वहां पर कट लगाया गया है, वो चंक निकाल लिया गया है। बहरहाल उनका ट्वीट भी उन्होंने डिलीट किया है, लेकिन ट्वीट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट से जो पाकिस्तान में हो रही हैं, साथ साथ कल तहरीक इंसाफ ने निकलना है। इमरान खान ने कहा कि वंस मोर वन लास्ट टाइम आपने अटेम्प्ट करनी है, बाहर निकलना है, प्रोटेस्ट करना है, यानी कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। यह आखिरी धक्का है कि इमरान खान ने कॉल दे दिया मुल्क भर में प्रोटेस्ट के लिए और ये हैदराबाद से बाकायदा से शुरू हो गई है। हैदराबाद में ये जो अब अवामी जमे गफीर देखें, इस अवाम को देखें, ये अनकाउंटेबल लोग हैं, अनकाउंटेबल लोग हैं और ये वहां से तहरीक शुरू हो गई है। ये मुल्क भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गई। ये अवाम का जमे गफीर देख लें, ये गैर मामूली है और ये बहुत ज्यादा है। आज पीर पकारा ने भी तकरीर की है और उन्होंने तकरीर में ये कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं, अगर इमरान खान चोर है तो हम सारे चोर हैं, फिर हम सबको चोर कहें और हम सबको जेलों के अंदर डाल दें। तो इमरान खान एक ऐसी शख्सियत बन गई है कि जिसने पूरे सिस्टम को चकरा दिया है, पूरा सिस्टम चकरा गया और टकरे मार रहा है हर तरफ। एक तो आलमी मीडिया के सामने आज जो इन्होंने किया है, एक तो पूरी दुनिया के मीडिया को मैरियट के अंदर बुलाया गया। पाकिस्तान के अपने साफी, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, लोकल जर्नलिस्ट वो सारे भी मौजूद थे, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद था। वहां पर फरले लहराए गए, इतने इतने गड्ढे फॉर्म 45 के एक एक चीज वहां पर लेकर गए हैं। शेर अफजल मरवत ने उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी हर चीज में उसने ठा ठा करके गुफ्तगू की, बातचीत की है और पूरे आलमी मीडिया को, शेर अफजल मरवत को तो दिल नहीं कर रहा था कि शर्ट फाड़ कर अपना छाती भी दिखा देते हैं, उन्होंने खुलकर सारी दुनिया को दिखाया है। शानदाना गुलजार साहिबा हूं, उसके बाद आया जमीर साहब हूं, उसके बाद जनाब सलमान अकरम राजा साहब हूं, इन सब ने मुख्तलिफ लोगों ने अंग्रेजी में गुफ्तगू की, उर्दू में, और इस तरह से पूरी दुनिया के मीडिया को बताया कि जनाब हमारे साथ धांधली कैसे हुई है और किस तरह से इन्होंने हमें बुनियादी तौर पर हमसे मैंडेट छीना है। अभी इंतखाबात आलमी मीडिया में कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए, पूरी दुनिया के सामने ये कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन हो गए, क्योंकि कल की जो बैनुल अक़वामी तमाम तरह अखबारात होंगी वहां पर ये सारे हकायक छापे जाएंगे। आलमी मीडिया को फॉर्म 45 और एक एक चीज गिनती करके वहां पर दिखाई गई है। वहां पर बाकायदा से पावर पॉइंट पर स्लाइड्स बनाकर एक एक चीज चलाई गई है और ये चीज बताई गई कि ये टाइम था, इस वक्त यहां पर मामला थे, फिर ये नीचे आए हैं, इतना टाइम रिजल्ट रुका है, वहां पर मैनेज हुआ, वहां पर मैनेज हुआ, वहां पर इस तरह से चीजें मैनेज हुई हैं। तो एक सिस्टमैटिक वे में तहरीक इंसाफ दुनिया के सामने लेकर आई है। एक व्हाइट पेपर उन्होंने जारी किया जिसके अंदर तमाम तरह हकाइक टाइम टेबल के साथ एक एक वर्ड करके तमाम तरह फैक्चुअल फिगर्स वहां पर सारी चीजें उन्होंने लिखकर आलमी मीडिया के हवाले कर दी हैं। लिहाजा ये अब कहीं जा नहीं सकते, इनके ऊपर मैंडेट थीव्स का ठप्पा लग गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि धांधली बाहर से नहीं हुई, धांधली आरओ ऑफिस के अंदर से हुई है और ये आधी रात के बाद धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी ने हमारे खिलाफ साजिश की है और जमहूरियत के ऊपर हमला किया है। अगर ये मैंडेट वापस नहीं हुआ, अवाम को मैंडेट वापस नहीं मिलता जो फॉर्म 45 के मुताबिक है, तो फिर आप ये समझ जाएं कि जमहूरियत मर रही है
اور جمہوریت کو پاکستان کے اندر مار دیا گیا ہے. یعنی عمران خان کسی بھی طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میرا مینڈیٹ کسی اور طرف جائے گا. یعنی خان اپنے مینڈیٹ کے اوپر اڑا ہوا ہے اور وہ بالکل وہاں سے ہل ہی نہیں رہا. اور یہ آپ جانتے ہیں خان کی ایک تاریخ سب جانتے ہیں, فیصلہ ساز بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ نہیں لے گا. یہ بندہ اگر مینڈیٹ کر رہا ہے تو پھر یہ مینڈیٹ لے گا. یعنی ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ عمران خان نے یہاں پر اسلام آباد کی تاریخ کا جلسہ دھرنا دے دیا تھا. ہم نے دیکھا کہ خان کو کہا گیا خطرہ ہے, تم نے باہر نہیں نکلنا, تو اس نے پورے ملک میں لانگ مارچ شروع کر دیا تھا اور وزیر آباد میں گولیاں ماری گی. بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اور کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی. یہ عمران خان کی ایک تاریخ ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. لہٰذا عالمی میڈیا کے سامنے تمام تر چیزیں کلیئر کٹ کر کے رکھ دی گئی ہیں. اور اب یہ انتخابات کس طرح سے چلیں گے, حکومت تو سوال ہی نہیں پتا ہوتا چل سکے. یعنی یہ دنیا بھر میں جا ہی نہیں سکتی. اور IMF نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ پیسے آپ کو روکا تب دیں گے جب آپ کے پیچھے مینڈیٹ ہوگا. اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے لیٹس سی, لیکن یہ بہت خراب ہو گئے ہیں اور اس کے اندر قاضی صاحب نے بھرپور رول ادا کیا ان معاملات کو خراب کروانے میں. تو یہ ایک بڑی ہیپننگ ہے جو کہ آج پاکستان میں ہوئی ہے. دوسری جناب ایک جو ہیپننگ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. ایک تو مولانا صاحب نے انٹرویو دیا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ کو. غریدہ فاروقی صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کو پہلے آپ دیکھ لیں اپنی اسکرین کے اوپر. اس ٹویٹ میں غریدہ فاروقی صاحبہ لکھتی ہیں کہ جنرل فیض کا نام غلطی سے لیا ہے, وہ ان کے بعد والے تھے. اب یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا تہلکہ خیز انٹرویو آج شام 7 بجے پروگرام جی فار خریدہ میں جاری ہوگا. کئی اہم انکشافات کیا جنرل باجوہ کے رد عمل کے بعد مولانا ہیلف پر یہ بیان دیں گے. تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے آج باقاعدہ سے انٹرویو کیا اور یہ والا جو حصہ ہے جہاں پر وہ جنرل فیض کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں, یہاں پر جب جنرل فیض کا وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے نام لیا تو اس کے بعد ایک کٹ لگا ہوا ہے, وہاں پر ایک کٹ لگا ہوا ہے. اور اس کٹ کے بارے میں وہ جو ٹویٹ میں لکھ رہی ہیں, میرے خیال میں وہ موجودہ کچھ ایک اہم ترین اداروں کے سربراہان ہیں جن کے مولانا صاحب اب نام لینا باقاعدہ سے شروع ہو گئے ہیں. مولانا صاحب ایک بڑی شخصیت ہے پاکستان کی, بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے. مفاد پرستی کے اوپر ساری ان کی سیاست بیس کرتی ہے. ہمیشہ صرف مفادات کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا ہے, اور صرف مفادات کے علاوہ یہ ایک قدم بھی آگے نہیں گئے. یعنی مولانا کی جتنی سیاست ہے وہ ساری کمپرومائزڈ اور مفادات کے اوپر مبنی سیاست ہے. لہٰذا یہ معاملہ دیکھنا ہوگا کہ مولانا صاحب اصل میں یہ جو کچھ بولنا شروع ہو گئے ہیں یا بکھر گئے ہیں, یا مولانا صاحب کسی اور فریم آف مائنڈ میں آ گئے, یہ چاہ کیا رہے ہیں. یعنی ان کے مقاصد کیا, ان سے بلوایا جا رہا ہے یا پھر یہ خود بول رہے ہیں, یا مولانا صاحب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہو, لیکن مولانا ظاہر ہے ادھر موجود ہیں, اسلام آباد میں موجود ہیں, کھل کر بات چیت کر رہے ہیں اور اہم ترین شخصیات کے نام لے رہے ہیں, اور یہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی چیزیں ہیں. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ زرداری بنیادی طور پر, اب یہ انہوں نے ایک سیپریٹ انٹرویو دوسرے چینل پر بھی دیا ہے اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب زرداری مفاہمت کا بادشاہ نہیں ہے, زرداری مفادات کا بادشاہ ہے. جدھر مفادات ہوں گے زرداری اسی طرف چلا جائے گا. اس کے بعد جناب جو غریدہ فاروقی صاحبہ کا شو ہے اس میں پہلا سوال ہی ان سے یہ کیا گیا کہ جنرل فیض کا نام آپ نے لیا ہے, لیکن جب رجیم چینج ہوئی تو جنرل فیض تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا نام میں نے غلطی سے لیا ہے. بہرحال وہاں پر اس کے بعد ایک بہت بڑا ٹک اور کٹ لگا ہوا ہے. اور اس کٹ کے بعد جب غریدہ فاروقی صاحبہ سوال کرتی ہیں تو وہ سوال یہ کرتی ہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں اور یہ آپ بہت ہی خطرناک قسم کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت سخت اور بہت خطرناک قسم کی بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سی خطرناک قسم کی بات تھی جو غریدہ صاحبہ کو محسوس ہوئی اور انہوں نے فوری طور پر کہا بھی اور بعد میں جا کر انہوں نے کٹ بھی لگوا دیا. مولانا صاحب نے کہا کہ 2018 اور اس کے بعد جتنی بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں ان کی ذمہ دار میں صرف اور صرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور اس رجیم کو سمجھتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جناب ان سے کہا گیا کہ آپ بہت خوفناک اور تہلکہ خیز انکشافات کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں کھل کر بات چیت کر رہا ہوں اور یہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. آپ جب کتابیں لکھیں گے صافی تو آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ کو پتا ہے, بس سیاستدان کے منہ سے نکل آئے تو آپ کہتے ہیں بڑی خوفناکی ہو گئی اور بڑی وہ ہو گئی ہے. مولانا نے کہا کہ جناب کچھ اداروں کے نام لیے, انہوں نے کہا کہ اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ لوگ اوتھ لیتے ہیں لیکن اپنی اوتھ کا احترام نہیں کرتے. یعنی اوتھ میں انہیں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں نہیں آنا, لیکن پھر بھی یہ سیاست میں آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب کوئی تحقیقات کرے تو میں تیار ہوں. ان ساری الزامات کی کون تحقیقات کرے اور کس طرح سے ساری چیزیں سامنے آئیں گی. کسی بھی ادارے پر انہوں نے کہا کہ میرا اعتماد نہیں رہا, سب سے میرا اعتماد اٹھ گیا ہے. سب کو بلا کر یہ پیغام دیا گیا اور اس وقت یہ پیغام دیا گیا تھا, یعنی کہ جب خان کے خلاف رجیم چینج ہوئی تھی تو کہتے ہیں سب کو بلا کر یہ پیغام دیا گیا تھا کہ خان کی حکومت کو گرانا ہے اور اس طرح سے گرانا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ منع کیا, پھر دوسری دفعہ مجھے بلا کر کہا گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں منع کر دوں گا تو پھر شاید سارا الزام میرے اوپر آ جائے گا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. مولانا صاحب اس وقت اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کرتے تھے. مولانا صاحب اس وقت ان کی آنکھیں گفتگو بات چیت کوئی اور تھی اور حکومت گرا کر مولانا بنیادی طور پر مرکزی کردار تھے جنہوں نے وہ حکومت گرائی تھی. اور اس کے بعد عدلیہ نے راہداری دی اور راستہ دیا اور اس کے بعد ملک میں عدم استحکام آیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری اکیلے میں کئی دفعہ جنرل باجوہ کے ساتھ بہت ساری ملاقات ہوئی ہیں, غیر ضروری سوالات مجھ سے نہ کریں. غریدہ فاروقی صاحب پر وہ غصہ ہوئے, آپ سنسنی پھیلا رہی ہیں, آپ کو سب پتا ہے کہ ملک کے اندر کیا کیا ہوا ہے. غریدہ فاروقی صاحب نے ظاہر فوری طور پر ٹرن لیا چونکہ مولانا صاحب کا اپنا بھی میٹر گھوم گیا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب تحریک انصاف کے ذریعے خان کو ہٹانا
نہیں ہم تحریک یعنی سڑک تحریک کے ذریعے سڑک پر تحریک کے ذریعے خان کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن پھر ہمیں مجبور کر کے تحریک عدم اعتماد کی طرف لایا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ سخت ترین گفتگو ہے جو مولانا صاحب کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بات، یعنی انہوں نے پاکستان کی کچھ عام ترین شخصیات کے بارے نام لیے ہیں اور بڑی کھل کر باتیں کی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مولانا صاحب نے آج پھر انٹرویوز دیے ہیں۔ مولانا صاحب لگاتار انٹرویوز دے رہے ہیں، انٹرویوز کا سلسلہ ان کا جاری ہے، اور بڑی سخت ترین باتیں وہ سارے انٹرویوز میں کیے جا رہے ہیں، اور سب چیزیں یعنی پاکستانی عوام کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ مولانا سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن اس پر ایک ڈیبیٹ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، لوگ بحث کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ اس کا حل عدالتیں نکال سکتی ہیں، اور تحقیقات کروائیں، ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں جہاں پر سب آ کر سچ بولیں اور اپنے طور کا سچ بتائیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے بھی رضا فاروقی صاحبہ کے مطابق انہوں نے پیغام بھیجا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ پر مبنی ہے، اور اگر مولانا صاحب آن اوتھ کہہ سکتے ہیں، یعنی حلف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں، تو پھر کہیں۔ حلف کے بغیر مولانا صاحب جو بھی بات چیت کر رہے ہیں وہ جھوٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور بڑی خوشائند خبر ہے، طیبہ راجہ صاحبہ کی رہائی ہوئی ہے، باہر آئی ہیں۔ بڑا لمبا ٹائم انہوں نے گزارا، 8 سے 10 ماہ انہوں نے گزارے ہیں، بڑا مشکل وقت تھا، اور طیبہ راجہ وہی لڑکی ہیں، وہی خاتون نوجوان جن کے گلے میں باقاعدہ سے ہاتھ ڈالا گیا تھا، اور محیط پیزا صاحب روئے تھے کہ آج ایک مورل کولیپس ہو گیا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔